السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھے ہیں انشاءاللہ، اچھے ہوں گے۔ اچھا، میں آج لوگوں کی فرمائش پر ایک موضوع لینا چاہتی ہوں۔ مجھ سے بہت سے لڑکیوں نے، بچیوں نے کہا کہ ڈرامہ لکھنا ہمیں سکھائیں۔ اسے سکھانا بہت مشکل کام ہے، مطلب ایک بڑا وقت چاہیے اس کے لیے، لیکن میں بنیادی باتیں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جتنے بھی بچیاں ہیں لکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے، کہ ڈرامہ لکھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے ان کے لیے۔ دیکھیں، ایک تو آپ نے انسانی نفسیات پڑھی ہو، یہ بے پناہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ کوئی بندہ اگر جلدی میں ہے اور اسے کھڑے ہونا پڑتا ہے تو وہ کس انداز سے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ تو اس کو یہ بھی محسوس ہو اس کی باڈی سے کہ بھئی باڈی لینگویج سے کہ وہ جلدی میں ہے، اور یہ بھی پتہ چلے کہ وہ رکا ہوا ہے۔ اچھا، یہ نفسیات جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت سی سٹائل اور بہت سی چیزیں جان لیں گے آپ۔ آبزرویشن آپ کی بہت گہری ہونی چاہیے، یعنی جب آپ جس کیریکٹر کو دیکھیں، سر سے پاؤں تک دیکھیں، اس کی ایک ایک چیز کو نوٹس کریں۔ جب آپ کی آبزرویشن بظاہر دیکھنے کے لیے اتنی گہری ہوگی تو آپ کو اس لباس کے، اس اسٹائل کے پیچھے جو آدمی ہیں وہ تھوڑا بہت نظر آ جائے گا۔ اتنی آبزرویشن آپ کی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، آپ ڈرامہ لکھنے والا ہو، ناول لکھنے والا ہو، افسانہ لکھنے والا ہو، وہ کیریکٹر کو بناتا ہے، ایک پورا کیریکٹر، اس کی سائیکی بناتا ہے، اس کا اسٹائل بناتا ہے، یہ طے کرتا ہے کہ اس کی مطلب کوالیفیکیشن کتنی ہوگی، اس کی لوکیلٹی کیسی ہے، اس کی مینٹلٹی کیسی ہے، یہ سب آپ کو بنانا پڑتا ہے۔ تو آپ ایک پورا مطلب ایک انسان بنا لیتے ہیں۔ مطلب وہ ایسا ہونا چاہیے، شریف آدمی اگر آپ دکھا رہی ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اچانک وہ ایک دن یہاں پر بیڑی لگائے ہوئے اور گلے میں وہ رومال ڈالے اور وہ یوں کش لیتا ہوا گنڈوں کی طرح گزرے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ شریف آدمی گالی بھی دے تو شریف آدمی لگے، اور گنڈا آدمی معقول بات بھی کرے یا بدماش آدمی معقول بات بھی کرے تو وہ گنڈا لگے، اس کا اسٹائل ایسا ہو۔ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ایک آپ نے وہ بنا لی۔ اچھا، اب کیریکٹر جب آپ بنا لیتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یعنی کہانی اگر آپ بناتے ہیں، فرض کیجئے کہ آپ بناتے ہیں کہ جی ایک باپ ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے، وہ باپ کیسا ہوگا، وہ 3 بیٹے کیسے ہوں گے، بیٹی کیسی ہوگی، اس کی بیوی کیسی ہوگی۔ جیسا باپ ہوگا ویسے ان کے گھر کا مینرزم ہوگا، یعنی اس کے اسٹائل سے، انداز سے، جو وہ گھر کا ماحول بنا چکا ہے 20 22 23 سال میں، جو بچے جوان ہو گئے، وہ ہوگا اس کا۔ اور بیوی بھی چاہے دبی ہوئی ہو، چاہے جیسی بھی آپ بنانا چاہیں۔ تو بات یہ کہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ کیریکٹرائزیشن آپ کو پتہ ہو، بہت ضروری چیز ہے۔ آپ ہیرو کا کیریکٹر بناتی ہیں، ہیروئن کا بناتی ہیں، اس سے ہٹ جائیے کہ آپ کہانی کیا لیتی ہیں۔ آپ کا جب کیریکٹر کہانی میں جائے گا، فرض کیجئے آپ نے کہانی لی کہ ایک روڈ سے گزر رہے ہیں اور لڑکا جو ہے وہ بائک پہ لڑکے اس کا پرس چھین کے بھاگتے ہیں، تو وہ آپ کے ذہن میں خود آ جائے گا کہ وہ عورت یا لڑکی پیچھے بھاگے گی، ادھر ادھر سے لوگ آ جائیں گے، وہ لے کے بھاگ گئے یا گر گئے، وہ خود آپ اچانک آپ کے ذہن میں سب کچھ آ جائے گا، سچویشن آ جائے گی، جسے اسکرین پلے کہتے ہیں۔ اسکرین پلے آپ کا بہت بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ جتنا مضبوط آپ کا اسکرین پلے ہوگا اتنا اچھا ڈرامہ ہوگا، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ گھر اگر آپ لیتے ہیں اور لوکیشن ہے آپ کی، اور آپ کو نہیں پتہ کہ یہاں جو رہ رہا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم کہ کیسے مزاج کا ہے، کیا ہے، تو اس گھر کی لوکیشن پہ، ایک ایک پراپس پہ
ایک ایک چیز سے یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہاں رہنے والا شخص کس مزاج کا ہوگا. یہ بھی بہت مطلب ڈرامہ سکھانا آسان نہیں ہے، ڈرامہ لکھنا آسان نہیں ہے. یہ بہت مشکل کام ہے کہ اس طرح لکھا جائے کہ مطلب مجھے لوگ کہتے ہیں ہم کہانی بھیج رہے ہیں. 1 لائن 1-2 لوگوں نے بھیجی ہے، میں نے ڈائریکٹرز کو دے دی. 1 لائن ہم بھیج رہے ہیں، آپ بتائیے ڈرامہ. ارے ڈرامہ تو جب میں کہانی پڑھوں گی تو لامحالہ میرے ذہن میں بنے گا کہ اچھا اس کو یوں نہیں تو یوں کر لیتے ہیں، کہانی تو بن جائے گی. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی کہانیاں وہاں تک پہنچ نہیں رہی جہاں پہنچنا چاہیے. یہ تھوڑا سا مطلب وہ آیا ہوا ہے مسئلہ، شاید اس کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے، معیشت کی وجہ سے کچھ ٹھہراؤ ہے کام میں. اللہ کرے کہ اچھا ہو جائے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. مطلب ہاں بعض لوگوں کو میں نے یہ دیکھا، حیران ہوئی میں کہ ہم نہیں بھیجیں گے کہانی، نہیں بھیجیں گے کہانی چوری ہو جاتی ہے. اگر آپ بھیجیں گے نہیں تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ کہانی کیا ہے؟ آپ کو بھیجنا تو پڑے گی. اچھا لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے بھیجی تھی، تھوڑے دن کے بعد وہ لوٹ پھیر کے کچھ الٹ پلٹ کر کے وہ کہانی جو ہے وہ چل گئی، ہمارا نام نہیں چلا، کسی اور کا چلا. میں نہیں مانتی ہوں اس بات کو، اس لیے کہ لے دے کے ہمارے معاشرے میں ایک ہی کہانی ہے، ایک ہی قسم کی عورت ہے، ایک ہی قسم کا مرد ہے اور ایک ہی قسم کے بچے ہیں. تو کہانی میں زیادہ فرق، ویسے بھی جو چلتی ہیں ان میں زیادہ فرق نہیں ہوتا. تو جو کہانی آپ نے سوچی ہوئی ہے ممکن ہے وہ کہانی کسی اور نے سوچی بھی ہو، کیونکہ اسی معاشرے کی کہانی ہے نا. جو آپ کی خالہ کے ساتھ ہوا ہو سکتا ہے میری خالہ کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر اور زیادہ ہوا ہو، یہ بھی ہوا اور وہ بھی ہوا ہو. تو اگر میں اپنا وہی ایکسپیرینس لکھتی ہوں تو آپ کہتی ہیں یار یہ تو میری خالہ کی کہانی تھی. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے دیکھیں ہم آج کہاں پہنچے ہوئے اور ہماری ڈیمانڈ آج کیا ہے. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں صرف عورت کی مظلومیت یا بچوں کی یتیمی اور مظلومیت نہیں ہے. مسائل اور بہت ہیں، ان پہ لکھا جا سکتا ہے، سیریل بنائی جا سکتی ہے، ڈرامہ بنایا جا سکتا ہے. وہ کیوں نہیں یہ لوگ کرتے؟ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ہم ٹی وی پہ میرا سیریل چلا تھا آشتی بنگالیز کی کہانی تھی. وہ بنگالیز جو پاکستان میں رہ گئے تھے اور ایسٹ پاکستان نہیں گئے اور انہوں نے اس کو اپنا ملک سمجھا، وہ یہیں رہے. ہم نے ان کو بنگالی پاڑے میں محدود کر دیا. بنگالی پاڑے میں یہ حالت ہے کہ وہاں سیوریج کا نظام نہیں ہے، پانی کا نظام نہیں ہے، بجلی کے کنڈے ڈلے ہیں، بجلی کا نظام نہیں ہے، پتلی پتلی ٹیڑھی ٹیڑھی گلیاں ہیں، جیسے گھر انہوں نے کھڑے کر لیے. ان کا بچہ باہر نکلتا ہے تو وہ فارغ ہو کے آتا ہے، وہاں پر کچھ نہیں ہے کرنے کو. پلس یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ بنگالی صرف میرا ملازم ہو سکتا ہے. بنگالی پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے. مطلب یہ بہت بڑا موضوع ہے. میرے خیال میں اگلا ہمارا پروگرام کنٹینیو اسی سے متعلق ہوگا. ٹائم کم ہوتا ہے اور یہ پروگرام بہت اچھا ہے، اور جو لوگوں نے پوچھا ہے مجھ سے، میں چاہتی ہوں کہ ان کی پوری تشفی ہو، پوری تسلی ہو. تو میرا اگلا پروگرام اس سے کنٹینیو ہوگا. تھینک یو. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.